بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ کیا عمران خان کی آج القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت ہوگی یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج عمران خان کی القادر ٹرسٹ کیس میں جو ضمانت ہونی ہے، اس کی کیس کی سماعت جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر ہوئی ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور جو لوگ یہ پھیلا رہے ہیں کہ آج عمران خان کی رہائی ہو جائے گی، یہ بھی بہت برے لوگ ہیں۔ ان کی تفصیلات آج ہم اپنے اس ویلاگ میں بتائیں گے کہ عمران خان کی رہائی کیسے ہوگی، اور PTI کی لیگل ٹیم نے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو سزا دلوانے کے بعد ضمانت پر کام کیوں نہیں کیا، اس کی بھی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اس ویلاگ میں شیئر کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم تھا کہ عمران خان کی جب القادر ٹرسٹ کیس کا ٹرائل چل رہا تھا تو 1 سال پہلے ہم روزانہ چیخ کر یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی ضمانت کی درخواست دی جائے، تو قاضی فیض عیسیٰ جیسا شیطان آدمی فیصلے کو محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ریٹائرمنٹ قریب آئی تو اس نے یہ کہا کرنا کیا، تو اس کے بعد جو ہوا آپ کو معلوم ہو فیصلہ دینا پڑا، اور یہ فیصلہ ہے کہ کابینہ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ تو عمران خان ویسے بھی بریت، اس بنیاد پر جب ٹرائل کیا گیا تو عمران خان صاحب کی درخواست جو کورٹ تھی اس نے مسترد کر دی۔ عمران خان کے پاس آپشن تھا اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں جیسے عامر فاروق نے جب توشہ خانہ فوجداری میں جو ہمایوں دلاور والا واردات ڈالی، اور اس واردات ڈالنے کے بعد کہا کہ فیصلہ سیشن کورٹ پر دوبارہ کرے، تو PTI کے بعد بہت بڑا آپشن موجود تھا کہ فوری طور پر سپریم کورٹ میں جاتے اور یہ کیس کرتے، جس طرح عامر فاروق نے ان کے ساتھ 2 دفعہ کیا۔ پہلے الکوشہ کی بریت قبول کر لی، لیکن بعد میں کہا فیصلہ جاری کیا کہ ہمایوں دلاور فیصلہ کرے۔ مثال کے طور پہلے جو جج فیصلہ دے چکے، اور ساتھ یہ بھی پابند کیا کہ ہمایوں دلاور فیصلے کے ساتھ فیصلہ کرے، میں سزا دے کے ساتھ مسترد کر دے، پھر اس کے پاس آپشن موجود۔ اس وقت ہم روزانہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں جائیں، لیکن سلمان صفدر نے جو وعدہ دے رکھا تھا، اس وقت وکیل تھا خواجہ حارث، تو خواجہ حارث نے وہ کام کیا۔ اب سلمان صفدر القادر ٹرسٹ کیس کو ابھی سزا نہیں، تو ان کے پاس آپشن موجود تھا کہ سپریم کورٹ جاتے، لیکن افسوس سپریم کورٹ جانے کے بجائے یہ عمران خان کو سزا دلوانے کے ہی چکر میں، جب عمران خان کو سزا ہو گئی تو آج عمران خان کا جو کیس لگا ہوا ہے، تو میں اپنی اوپینین دیتا ہوں، اس کیس میں عمران خان کی ضمانت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کو سزا نہیں ہو جاتی، یا عمران خان کو کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت تک عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت دیے جانے کے امکان ہے۔ کیا بشیر بی بی جو عمران خان کی جو اہلی ہے، اس کو ضمانت دی جا سکتی ہے؟ اس پر میں جو فیصل وابڈا یا اسٹیبلشمنٹ کے ٹوٹوں کے ابھی تک ٹویٹس نہیں آئے، جب تک وہ ٹویٹس آئیں گے تو پتہ چلے گا کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی اہلیہ کو رہا کرنے کا سوچ رہی ہے یا نہیں۔ دیکھیے پچھلی بار جو عمران خان کی اہلیہ کو چھوڑا گیا تو یہ سوچ کے چھوڑا گیا کہ عمران خان نارمل ہو جائیں گے، کیا عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی، لیکن عمران خان صاحب نے ڈیل کرنے سے صاف انکار کیا، تو پھر علی امین گنڈا پور کے حکم پر عمران خان صاحب کی اہلیہ کو سزا دلوائی گئی۔ کوئی مانے نہ مانے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کی وجہ سے عمران خان صاحب کی اہلیہ کو سزا دلوائی گئی۔ کیا عمران خان کی اہلیہ کو رہا کیا جا سکتا ہے، یا عمران خان کی اہلیہ کو توشہ خانہ 2 کیس میں بھی سزا دی جا سکتی ہے؟ عمران خان کی اہلیہ کو 7 سال اور عمران خان کو 14 سال۔ اب جاوید چودھری جیسا گھٹیا انسان بتا رہا ہے کہ کیس کہاں چل رہا ہے اور عمران خان کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ وہ بات کر رہا ہے۔ پاکستان کی عدلیہ کو تھوڑا سا پانی لیں، وہاں شرم سے اگر ڈوب مرنے کا ہے تو مر جائیں تو اچھا ہے، نہیں تو وغیرہ سے تو انہیں مرنا نہیں۔ تو کیا آج جو تھوڑی دیر پہلے سماعت ہوگی، اس کا حوالہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ کل شیئر کریں گے، اور مکمل تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس کو 190 ملین پاؤنڈ کہتے ہیں، لیکن ہم القادر ٹرسٹ کہتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہو کہ پاکستان میں جو اس وقت نظام چل رہا ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جو توشہ خانہ 2 کیس میں سزا دلوائی جائے گی، اس کے بعد القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی ضمانت ہوگی۔
تو یہ بات سب پتھر کی لکیر ہے۔ تو پی ٹی آئی کا پاس آپشن تھا کہ کیس مقرر نہیں ہو رہا تھا تو سپریم کورٹ کے پاس جاتے، لیکن افسوس کہ پی ٹی آئی نے 8 ماہ ضائع کر دیا اور اس 8 ماہ میں عمران خان اس کیس میں بے گناہ جیل میں قید رہا۔ ان کے پاس آپشن تھا۔ اب معلوم ہے کہ آپ کو توشہ خانہ 2 کیس میں جس طرح عمران خان کی 7 اکتوبر میں سماعت مقرر ہوئی ہے اور اس کیس میں عمران خان کو جب سزا ہو جائے گی تو یہ کیس کی جو درخواست ہے وہ ہو جائے گی غیر مؤثر۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔